الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ اپنی معنات شہرہ آفاق تالیف فیضان سنت کے باب غیبت کی تباہ کاریہ میں نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جو کوئی میرا امتی مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجے گا، کل بروز قیامت اسے میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیچھے پیچھے اسلام بھائی الحمدللہ عز و جل ماہ ربیع الاول کی آمد ہو چکی ہے اور الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے ماہ ربیع النور بھی کہتے ہیں. یہ مہینہ تو کیا آتا ہے، ہر طرف موسم بہار آ جاتا ہے. میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے. بوڑھا ہو یا جوان، ہر حقیقی مسلمان گویا دل کی زبان سے بول اٹھتا ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں اے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. الحمدللہ عز و جل ربیع النور شریف کی آمد سے پوری دنیا کے مسلمانوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کمالات، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی افضلیت پر پوری دنیا کے اندر چاہے وہ کسی رنگ، کسی قوم، کسی طرح سے بھی لوگ ہوں، الحمدللہ عز و جل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل پر اجتماع ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، میلاد شریف کی محفلیں ہوتی ہیں اور دنیا بھر کے اندر اس کا سلسلہ الحمدللہ عز و جل جاری رہتا ہے. میرے پیچھے پیچھے اسلام بھائی الحمدللہ اسی سلسلے میں آج اجتماع نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں رکھا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خصائص اور ان کے فضائل اور ان کی ذات گرامی کا کیا کہنا. اللہ تبارک و تعالی ان کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے ہم بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، اللہ اکبر، اس پہ تو اتنا لکھا گیا ہے، اتنا لکھا گیا ہے کہ شاید ہی کسی شخصیت پر دنیا میں اتنا لکھا گیا ہو جتنا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لکھا گیا ہے.
آپ کی شخصیت کے ایک ایک پہلو پر، آپ کے چہرہ انور کے بارے میں، آپ کی زلف مبارک کے بارے میں، آپ کے دندان مبارک کے بارے میں، آپ کے امامہ شریف کے بارے میں، آپ کے ہاتھ مبارک کے بارے میں، آنکھوں کے بارے میں، حتیٰ کہ ناخنوں کے بارے میں، ایڑیوں کے بارے میں علماء نے قصیدے لکھے ہیں، اور مختلف روایات میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات سے آج ہم بھی کچھ برکتیں لیں گے۔ حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پہلے ایک یہودی عالم تھے، اسلام قبول کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کھجوریں خریدی۔ ابھی کھجوریں دینے کی مدت میں 2 دن باقی تھے، انہوں نے بھرے مجمع میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے انتہائی تلخ اور ترس لہجے میں نہایت سختی کے ساتھ کھجوروں کی واپسی کا تقاضا کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دامن اور چادر پکڑ کر نہایت تند و تیز نظروں کے ساتھ آپ کو دیکھا اور چلا چلا کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم عبد المطلب کی اولاد کا یہی طریقہ ہے کہ تم ہمیشہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر کرتے ہو اور ٹال مٹول کرنا تمہاری عادت بن چکی ہے۔ معاذ اللہ عز و جل، استغفر اللہ من ذلک۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غصے میں آ گئے اور نہایت زہریلی تیز نظروں کے ساتھ گھور کر دیکھا اور کہا، اے خدا کے دشمن، تو خدا کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے گستاخی کرتا ہے؟ تجھے پتہ نہیں یہ کون سی ہستی ہے؟ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان کا ادب مانے نہ ہوتا تو ابھی اپنی تلوار سے تیرا سر اڑا دو۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں تو چاہیے تھا کہ مجھے ادائے حق کی ترغیب دلا کر اس کو نرمی سے تقاضا کرنے کا تم ہدایت کرتے اور دونوں کی مدد کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر، اس کو اس کے حق کے برابر کھجوریں دے دو اور کچھ زیادہ دے دو۔ اس پر وہ جو یہودیوں کے عالم تھے زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ کہا، اے عمر، تم میرے حق سے زیادہ مجھے کیوں دے رہے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چونکہ میں نے ٹیڑھی ترچھی نگاہوں کے ساتھ تمہیں دیکھ کر خوفزدہ کر دیا تھا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمہاری دل جوئی کے لیے تمہیں کچھ زیادہ دینے کا فرمایا۔ یہ سن کر حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ اے عمر، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں زید بن ثانہ ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم وہی زید بن ثانہ ہو جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ پھر تم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایسی گستاخی کیوں کی؟ اس نے کہا کہ اے عمر، دراصل بات یہ ہے کہ میں نے توریت مقدس میں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جتنی نشانیاں پڑھی تھیں، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات میں ساری دیکھی، مگر 2 نشانیوں کا امتحان باقی تھا۔ لہذا وہ 2 نشانیاں کیا تھیں کہ ان کا علم، ان کی بردباری، یہ جہل پر جہالت پر غالب رہے گا، اور جس قدر ان کے ساتھ بدتمیزی کا سلوک کیا جائے گا، ان کے ساتھ جہالت کا سلوک کیا جائے گا،
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم اتنا زیادہ بڑھتا چلا جائے گا۔ چنانچہ میں نے یہ ترکیب جو کی، اس سے ان دونوں نشانیوں کو دیکھ لیا، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ نبی برحق ہے۔ اے عمر، میں بہت مالدار آدمی ہوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنا آدھا مال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے لیے صدقہ کر دیا۔ پھر بارگاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں یہ حاضر ہوئے اور کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام کے دامن میں آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا پہلو ایک ہمارے سامنے آیا کہ توریت شریف میں بھی جتنی الہامی کتابیں آئیں، ان سب میں نبی برحق، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خبر دی گئی۔ سبحان اللہ، پہلے نبی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خبر دیتے رہے، سبحان اللہ، اور لوگ انتظار میں تھے کہ کب وہ نجات دہندہ آئے گا کہ جو آئے گا اور اس بنی نو انسانیت کو سبحان اللہ علم دین سکھائے گا، سبحان اللہ، دوزخ سے نکال کر جنت کی راہ پر لگائے گا، جہالت سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے گا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص جو بیان کیے گئے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ جتنا جہالت کا مظاہرہ کیا جائے گا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا ہی زیادہ نرمی کا مظاہرہ کریں گے، اتنے ہی زیادہ شفقت کا مظاہرہ کریں گے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہم غور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہم بھی ہیں، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہم محبت کرنے والے ہیں، اور سبحان اللہ ہم محبت بھی کیسی کرتے ہیں اور کیسی کرنی چاہیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان علی شان کا مفہوم ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہرگز کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایک اور بخاری شریف کی حدیث پاک میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی کامل ایمان والوں میں سے نہیں ہے جب تک میں اسے اس کے باپ، اس کے بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل ہمیں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے اس کائنات میں؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ مجھے میری جان کے علاوہ باقی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر تم میں سے کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی جان، اس کے مال، اس کی اولاد، غرض کی ہر چیز سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ مجھے میری جان، میرے مال، میرے ماں باپ، میری اولاد سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ الحمدللہ عز و جل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں اے عمر، ہاں۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت صحابہ کرام علیہم رضوان کی کیسی تھی کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ثوبان، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ایک دن آئے تو رنگ اڑا ہوا، چہرہ متغیر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کوئی جسمانی تکلیف ہے، کوئی درد ہے؟ وہ صحابی کہتے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے ایک چیز ستا رہی ہے، پریشان ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بتاؤ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
آقا میں دنیا میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، جب آپ کا چہرہ نظروں سے اوجھل ہوتا ہے میں بے تاب ہو جاتا ہوں، بے قرار ہو جاتا ہوں آقا، لیکن پھر آ کر میں آپ کی زیارت کر لیتا ہوں، مجھے سکون آ جاتا ہے، مجھے تسلی آ جاتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے رہ رہ کر اس بات کا خیال آ رہا ہے آقا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور آپ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہ جانے جنت میں کہاں ہوں گے اور میں کہاں ہوں گا، آقا وہ جنت کی ساری لذتیں میرے لیے ختم ہو جائیں گی اگر مجھے جنت میں آپ کا دیدار نہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی یہ پرسوز جو خواہش تھی سن کر خاموش ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، اور جبریل امین علیہ السلام قرآن پاک کی چوتھے پارے کی سورہ نساء آیت نمبر 69 لے کر نازل ہوئے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، پہلے میں نے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ میں سے ایک روایت جو تھی آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں تھا کہ جس قدر آپ کے ساتھ جہالت کا مظاہرہ کیا جائے گا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حلم اتنا ہی زیادہ بڑھتا چلا جائے گا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ عز و جل ہم بھی مسلمان ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی اپنے نبی علیہ السلام کا امتی بنایا ہے، اور بحیثیت امتی ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی میں جو مختلف پہلو ہیں، اس میں حسن اخلاق اور دوسرے مسلمانوں کے حقوق کی جو تلقین ہمیں فرمائی وہ بہت اہم پہلو اور بالخصوص اس دور کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، والدین کا اپنی اولاد پر کیا حق ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وہی تیری جنت ہے اور تیری دوزخ ہے۔ اللہ اکبر۔ حقوق العباد میں سے سب سے پہلا حق ہم پر ہمارے والدین کا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ارشاد فرمایا، پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23، 24 اور 25، ترجمہ کنز الایمان، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تمہارے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ان سے ہوں نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا نرم دلی سے اور عرض کر، اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے چھٹپن میں مجھے پالا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم لائق ہوئے تو بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ کئی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے، اور ماں یا باپ، سبحان اللہ، جو کوئی اپنے والدین میں سے کسی طرف
محبت بری نگاہ سے ایک نگاہ سے دیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جس سے اس کے والدین دونوں ناراض ہوں اس کے لیے جہنم میں 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ میرے پیچھے پیچھے اسلامی بھائی، اسی طرح اولاد کے بارے میں اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان انہوں نے فتاوی رضویہ شریف میں اولاد کے 80 حقوق گنوائے ہیں۔ کتنے؟ 80 حقوق، 80 حقوق اولاد کے گنوائے ہیں۔ مگر پیارے پیارے اسلام بھائی، آج اولاد کے حقوق کی طرف بھی توجہ نہیں دی جاتی، جبکہ اولاد کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ کی طرف سے بہترین تحفہ جو اولاد کے لیے ہے وہ اچھی تربیت ہے۔ مگر پیارے پیارے اسلام بھائیوں، اولاد کے ساتھ بھی سختی، غصہ اور سخت طبیعت ہونا، یہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت سے جو پہلو لے کر چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جس قدر جہالت کا برتاؤ کیا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلم، بردباری، ان کا عفو درگزر اتنا زیادہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اور پیارے پیارے اسلامی، ہمارا کیا حال ہے کہ اگر ہمیں کوئی ذرا سی بات کہہ دے، اللہ اکبر، فوراً ہم غصے میں آ جاتے ہیں، فوراً انتقامی کارروائی پر اتر آتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ سبحان اللہ، کہ جو کوئی غصے کو پی جائے اور غصے پر کنٹرول کر لے، اللہ اکبر، اس کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل مجھے اللہ کے غضب سے بچا سکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصہ مت کیا کرو، تمہیں جنت حاصل ہو جائے گی۔ اب جنت میں لے جانے والے اعمال اور ہمارا غصہ یہ بالکل زبان کی نوک پر ہے، والدین سے چلا، آج ماں باپ کی طرف، آج ہم جو یہاں بیٹھے ہیں اکثریت شادی شدہ ہوں گے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، بچہ کیسے ضد کرتا ہے، بچہ کس طرح ماں باپ کے ساتھ، وہ نہ سمجھ ہے، وہ ضد بھی کرتا ہے، وہ چیزیں بھی توڑتا ہے، طرح طرح کے معاملات کرتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں بچہ ہے، کس قدر بچے کی ان باتوں کو برداشت کرتے ہیں۔ اب جب والدین اس عمر کو پہنچ گئے، بڑی عمر میں پہنچ گئے، 60 برس سے زیادہ ہو گئے، اگر کوئی اسی والد نے کچھ کہہ دیا، کیا اس طرح سے برداشت کرتے ہیں جس طرح ہمارے والدین نے ہمیں بچپن میں برداشت کیا تھا؟ اگر ماں نے کچھ کہہ دیا کیا ہم برداشت کرتے ہیں جس طرح میرے ماں باپ نے برداشت کیا؟ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ماں باپ کی بات پر بھی ہمیں صبر کرنا چاہیے جس طرح کے اولاد کے معاملے میں کرتے ہیں۔ اسی طرح باپ اپنے بچے کو چہرے پر نہیں مار سکتا، یہ جسم کے نازک حصوں میں سے ہے، اس کو باپ کو اجازت نہیں ہے، ضرب شدید نہیں مار سکتا، ایک جگہ پر 3 بار نہیں مار سکتا، یہ اولاد کے حقوق میں سے لکھا ہے۔ اسلام اس قدر الحمدللہ عز و جل ہمارا دین ہے پوری دنیا کے لیے، انسانوں کے لیے، اور جس قدر اس میں انسانی حقوق کا خیال، ہیومن رائٹس کا خیال اسلام نے رکھا ہے، کسی اور مذہب کے اندر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نابالغ بچوں کے حقوق بھی بیان کر دیے۔ باپ کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ بچے کے چہرے پر مارے یا ایک جگہ پر 3 بار مارے یا ضرب شدید مارے۔ کیوں؟ وہ باپ کا تو بیٹا ہے مگر وہ اللہ کا بھی تو بندہ ہے، کیا خیال ہے؟ اللہ کی امانت اس کے پاس ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو لوگوں پر اس کے ماں باپ سے زیادہ قریب ہے، اس کے ماں سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، لہذا اولاد کے حوالے سے بھی ہمیں نرمی اور شفقت اختیار کرنی چاہیے۔ اسی طرح جو شادی شدہ حضرات ہیں وہ غور کریں کہ شادی کے بعد جس سے شادی ہوئی
وہ ہماری زوجہ ہے، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس کی بات پر بھی بات پر لوگ غصے میں آ جاتے ہیں، اور مرد اپنی مردانگی کا مظاہرہ کرنا اسی غریب پر کرتے ہیں، بیچاری کمزور پر۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کامل اخلاق والوں میں سے وہ بھی ہے جو اپنی زوجہ پر سب سے زیادہ نرم طبیعت والا۔ اب زوجہ پر نرمی کرنے کا حکم ہمیں اسلام دے رہا ہے، مگر یہاں سختی کرتے ہیں، مارتے ہیں اسے، بات پر مطلب طرح طرح سے دھمکیاں دیتے ہیں۔ کسی بھی مسلمان کو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں خوف زدہ کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں میں سے کامل ترین شخص وہ ہے جو ان میں سے سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا، اور تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے معاملے میں بہتر ہو۔ جی ہاں، اب پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ خاتون ہے جو نکاح میں آئی ہے، اب اس حوالے سے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے شوہر کی اطاعت کس طرح لازم ہے؟ اللہ اکبر! میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ نے اپنے رسالے احترام مسلم کے اندر زوجہ کے لیے شوہر کے حقوق بیان کرتے ہوئے حدیث پاک لکھتے ہیں کہ اگر مرد کے سارے جسم میں سر سے پاؤں تک زخم ہو اور ان میں خون اور پیپ بہتا ہو، عورت اپنی زبان سے چاٹے، اس نے شوہر کے حق کو پھر بھی ادا نہیں کیا۔ اتنا زیادہ اسلام میں شوہر کا حق رکھا گیا ہے، اور آج عورتیں بات پر گھر سے جانے کی دھمکی دیتی ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر نہ جائے یہاں تک کہ جب تک وہ توبہ نہ کر لے یا واپس نہ آ جائے، اللہ عز و جل اس کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اب وہ گھر چھوڑ کر جا نہیں سکتی، وہ اونچی آواز سے شوہر سے بات کر نہیں سکتی، اب شوہر مارے اس کو، شوہر دھمکیاں دے، شوہر اسے ڈرائے، اب بتائیے وہ کیا کرے، کدھر جائے گی؟ تو زوجہ کے ساتھ انشاءاللہ نرمی کا برتاؤ کرنے کی نیت ہم بھی کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ میرے میٹھے میٹھے اسلام، اسی طرح آپ دیکھیں کہ بچہ وہ زیادہ کس سے اٹیچ ہوتا ہے؟ ماں سے زیادہ اٹیچ ہوتا ہے، باپ سے زیادہ اٹیچ ہوتا ہے؟ جی ماں سے۔ کیوں؟ ماں کھلاتی ہے، پلاتی ہے، بٹھاتی ہے، سلاتی ہے، اسے خدمت کرتی ماں اس کی، بچہ ماں سے زیادہ اٹیچ ہوتا ہے۔ اب وہ بچہ دیکھے گا، کیا دیکھے گا؟ وہ بچہ دیکھے گا کہ ایک شخص ہے، وہ آتا ہے جسے میں پاپا کہتا ہوں یا باپ کہتا ہوں، وہ 2 دن بعد، 1 دن بعد یا رات کو آتا ہے، اور جس نے صبح مجھے کھانا کھلایا تھا، جس نے مجھے نہلایا تھا، جس نے سلایا تھا، اس کو مارا ہے اس نے، جس کو میں ماں کہتا ہوں۔ اس بچے کے ذہن پر پازیٹو اثرات آئیں گے یا نیگیٹو؟ باپ کے لیے کیا ذہن میں آیا اس بچے کے؟ ظالم آدمی ہے یہ میری ماں کو مارتا ہے، یہ میری ماں کے ساتھ اونچی بات کرتا ہے۔ اب اگر آنے والی نسل کو آپ اپنی مرضی کے ساتھ بنانا چاہتے ہیں تو پھر پیارے اسلامی بھائیوں، زوجہ کے ساتھ بچوں کے سامنے نرمی، شفقت اور حسن اخلاق کا برتاؤ کیا جائے۔ امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم عالیہ اس معاملے میں ہماری تربیت کرتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آنے والی نسل کا دار و مدار ماں کے ہاتھ پر ہے۔ اگر ماں کی تربیت ٹھیک ہوگی تو آنے والی نسل درست ہوگی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ اسلام کے اندر جب کوئی آ جاتا ہے یا جو مذہبی ہو جاتا ہے، وہ مذہبی لوگ تو عورتوں کو گھر میں بٹھا دیتے ہیں، وہ تو کوئی کام نہیں کرنے دیتے ان کو۔ معاشرے کی ڈیولپمنٹ میں عورتوں کا کیا کردار ہے؟ آئیے میں بتاتا ہوں کہ ڈیولپمنٹ کے اندر کیا کردار ہے۔ کسی غیر ملک، یورپین ملک کے اندر تحقیق ہوئی، کیا تحقیق ہوئی کہ کیا وجہ ہے کہ کسی جگہ پی ایچ ڈی کرنے والے، ٹاپ کرنے والے مسلمان ہوتے ہیں، کسی بھی جگہ پر ہائی کوالیفائڈ ہمیں مسلمان ملتے ہیں، دنیا میں جس جگہ جینیس لوگ ہیں وہ مسلمان ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 3 خصلتیں ایسی ہیں وہ جس میں ہوگی اللہ عز و جل اس کا حساب نرمی سے لے گا،
اسے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے. صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان آقا وہ کون سی خصلتیں ہیں, وہ کون سی عادتیں ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو, جو تمہارے ساتھ قطع تعلقی کرے تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو, اور جو تم پر ظلم کرے تم معاف کر دو. جب تم ایسا کرو گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. اب کوئی ہم پر ظلم کرے ہم معاف کر دیں, کوئی ہمیں محروم کرے ہم اسے عطا کریں, کوئی ہم سے رشتہ توڑے ہم جوڑ لیں. اب آج کل کے دور میں جب ہم اس حدیث پاک کی طرف غور کرتے ہیں تو آج کل کا دور ہو یا کوئی بھی دور ہو, سننے والے تو ہیں تو مسلمان سارے الحمدللہ عز و جل. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی طرف کوشش کریں گے انشاءاللہ, ہم عمل کریں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل ترین صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جو اپنے ناراض رشتہ دار کو دیا جائے. افضل ترین صدقہ کون سا ہے؟ جو ناراض رشتہ دار کو دیا جائے, جو تم سے ناراض ہو اس کو صدقہ دو. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے افضل ترین قرار دیا. تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, اسلام نے عام مسلمانوں کے حقوق بھی بیان فرمائے ہیں, اور عام مسلمانوں کے حقوق میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرنا بھی ہے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرے گا, عیب چھپائے گا, پردہ پوشی کرے گا, اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. اور جو اپنے بھائی کے راز کھولے گا اللہ عز و جل اس کا راز کھولے گا, یہاں تک کہ وہ اپنے گھر ہی میں رسوا ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی ایسی جگہ مدد کرے جہاں اس کی عزت پامال کی جا رہی ہو, اسے گالیاں دی جا رہی ہو, اللہ عز و جل اسے ایسی جگہ رسوا کرے گا جہاں وہ اپنی مدد کا طلبگار ہوگا. جو اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی مدد تحفظ نہیں کرے گا, مدد نہیں کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رسوا کرے گا. اور جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی ایسی جگہ مدد کرے جہاں اسے گالیاں دی جا رہی ہوں, اس کی عزت پامال کی جا رہی ہو, تو اللہ عز و جل اس کی ایسی جگہ مدد فرمائے گا جہاں وہ اپنی مدد کا طلبگار ہوگا. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی الحمدللہ عز و جل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے پہلو ہمارے پاس موجود ہیں. اللہ کرے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں حقوق اللہ کی طرف, حقوق العباد کی طرف توجہ دلائی ہے, ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. میرے میٹھے میٹھے اسلامی, میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب بھی ہماری توجہ دلاتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہتے ہوئے انشاءاللہ ان سنتوں کو بالخصوص ہم اپنی سیرت کا حصہ بنائیں گے. مدنی چینل دعوت اسلامی کے زیر تمام جو ٹی وی چینل چل رہا ہے, مدنی چینل, الحمدللہ اس چینل کے ذریعے بھی پوری دنیا کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں پہنچائی جا رہی ہیں. گھر گھر کے اندر اخلاق کریمانہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پہنچائے جا رہے ہیں. بالخصوص میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مہینے کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کریمانہ کی طرف سیرت کے پہلو بیان کیے جا رہے ہیں. اللہ کرے ہم کچھ نہ کچھ وقت دعوت اسلامی کے ٹی وی چینل, مدنی چینل کو بھی دیں گے انشاءاللہ, اپنے بچوں کی تربیت کے لیے, گھر والوں کی تربیت کے لیے. الحمدللہ عز و جل پوری دنیا میں اجتماعی میلاد کا سلسلہ ہے. اللہ کرے ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں اور ان کی سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے بن جائیں. انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے, نماز کی دعوت دیں گے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو پھیلانے کے لیے دعوت اسلامی کے ساتھ مدنی قافلوں میں انشاءاللہ سفر کریں گے. میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے ایک کتاب غیبت کی تباہ کاریاں یہ لکھی ہے. اس کتاب کو لیجئے اور غیبت کی تباہ کاریاں کے اندر مسلمانوں کے حقوق بہت سارے امیر علیہ سنت نے بیان کیے ہیں. غیبت کے حوالے سے, چغلی کے حوالے سے, جوئے کے حوالے سے بہت ساری باتیں امیر علیہ سنت نے اس میں بیان کی ہیں.
انشاءاللہ جو مجلس کو پڑھیں گے اس کی برکتیں انشاءاللہ حاصل کریں گے. ابھی پچھلے دنوں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net کا ریکارڈ جو نیٹ کی طرف سے جو کمپنی تھی ان کی طرف سے آیا کہ دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے اسے دنیا کے کم و بیش 150 ملکوں میں دیکھا جاتا ہے. دعوت اسلامی کا پیغام دنیا کے 150 ملکوں تک پہنچ گیا الحمدللہ. اور الحمدللہ یہ سفر جاری ہے. اللہ کرے ہم اپنی سیرت کو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق بنائیں. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.